रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। रोज़े को एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल से ताबीर किया है। दरअसल रोज़ा एक तरह से एक इंसान के खाने पीने और दूसरी बुराइयों से रोक देता है। वैसे ही रोज़ा क़यामत के दिन इंसान को जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। रोज़े की और बहुत सी फजीलत बयान की गई हैं और रोज़ेदार के लिए कई बड़े इनामात का ऐलान किया गया है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। और वही आपको बताते चले कि आज जुम्मे का मुबारक दिन है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां मुसलमानों की तरफ से देखी जाती है। जुम्मे के मुबारक महीने को लेकर खासा दिन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि रमज़ान का पाक महीना भी लगातार जारी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल की जाती रही हैं। इसी के साथ साथ इबादतों का दौर जारी है। मसाजिद में ख़ास तौर पर मुसलमान रुख करते हैं और बड़ी तादाद में इबादत का रुख करते हैं। बड़ी तादाद में इबादत देखने को मिलती है, जहां ज़िक्र अस्कार का सिलसिला भी जारी रहता है। इस दौरान आपको बता दें कि इंतज़ामिया भी ख़ास तैयारियां करता है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मुफ्ती उल्फत रज़ा मिसबाही जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका केसर टीवी पे। जिस तरह आप भी जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और आज जुम्मे का मुबारक दिन है। ऐसे में रमज़ान को लेकर ख़ास बातचीत करेंगे और तमाम ज़रूरी हिदायतें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि रमज़ान को लेकर क्या कुछ ज़रूरी फजीलत बयान की गई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी, अल्लाह का फजल व करम है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये अजीम शान अजमत वाला बरकतों वाला महीना यानी माह रमज़ान अता फरमाया है। यकीनन माह रमज़ान ये बेशुमार अजमतों, फजीलतों, बरकतों का महीना है। साफ तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी अपने मुक़द्दस कलाम में इसके बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके तईं बहुत सारी अहादीस मुबारका में इनके फ़ज़ाइल और अज़मतों, रिफ़तों और बुलंदियों को बयान फरमाया। रमज़ान मुबारक का महीना ये जहाँ रहमत व बरकत का महीना है, वही ये मग़फ़िरत का भी महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फजीलत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस माह रमज़ान के आते ही अपने सहाबा किराम को इसके तईं खबर दी है। ख़ास तौर पर जब रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला था तो आपने साफ तौर पर अपने सहाबा से बशारत देते हुए कहा, खुशखबरी कहते हुए इरशाद फरमाया, आताकुम रमज़ान, तुम्हारे पास अजमत वाला महीना रमज़ान मुबारक तशरीफ ला रहा है। शहरुल मुबारक, ये मुबारक वाला महीना है। और एक रिवायत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि शहरुल अज़ीम, ये अजमत वाला महीना है। इसी के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया जो सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो इसमें ये अजमत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या होता है, फुतिहत अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत में कि पूरे रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में तो यहाँ तक आया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और गुल्लिक़त शयातीन, और शयातीन को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक भी रिवायत गुल्लिक़त अब्वाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उस्सुलिसत शयातीन, और शयातीनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इस रमज़ान मुबारक के हवाले से खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यालमुल इबाद मा फी रमज़ान, अगर अल्लाह के बंदों को वाकई पता चले कि रमज़ान मुबारक में क्या अजमतें हैं, क्या बरक़ात है, क्या अनवार है, तो लतमत उम्मतियाँ हो तो कुन सनत कुल्लुहा रमज़ान, तो मेरी उम्मत तमा करेगी, आरज़ुएं करेंगी काश पूरा साल रोज़ा रखना होता। यानी ये न कहती कि अब रमज़ान के महीने क्यों आ गया, बल्कि तमा और आरज़ू करेगी इसकी इतनी फजीलतें और बरकतें, पूरा साल रमज़ान होने की तमा और आरज़ू करती। यही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। मोहतरमा सदर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि दीगर जो महीने होते हैं उन महीनों में इस तरह आम तौर पर जो रहमत इलाही तकसीम होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना आने के बाद ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। जिस तरह मूसलाधार बारिश होती है, इसी तरह रहमतों का नुज़ूल होता है इस महीने में। यही वो महीना है, दीगर महीनों में इंसान अल्लाह के बंदे जो रहमत इलाही के मुतलाशी होते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात कहनी है
کہ اس میں رحمت الہی خود بندوں کو تلاش کرتی ہے، خود بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ آ جاؤ یا باغی الخیر، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، آ جاؤ، اللہ کی رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ اور جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس کو ندا ملتی ہے، یا باغی الشر، اکثر اے شر کے طلبگار، اے شر کرنے والے، اب تو باز آ جاؤ، رحمت الہی بٹ رہی ہے، مغفرت الہی تقسیم ہو رئی ہے۔ تو لہذا جہاں تک ہو سکے میں یہی کہوں گا، اس رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں، اس رمضان مبارک کی جو عظمتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہم کو بھرپور چاہے کہ ان رحمتوں کو حاصل کرے، ان رحمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرے، بلکہ جہاں تک جو بشارت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے ان بشارتوں کو فائدہ اٹھائیں اور بھرپور ماہ رمضان کا ادب کرے، احترام کرے۔ یہ وہ مہینہ ہے، خاص کر اسی مہینے کے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ عظمت والا جہاں بہت سارے عبادت اس میں لازم کر دی گئی، روزہ اور اس کے علاوہ نماز کا اہتمام۔ خاص کر یہ بھی کہا گیا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں وہاں اس مہینے کو یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رمضان اور قرآن میں جو باہم تعلق اور وابستگی ہے وہ جسم اور روح کی طرح ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے۔ تو جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں وہاں ساتھ ساتھ ہم کیا قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم کو چاہیے کہ خوب اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو وہ عظیم موقع ہے کہ جہاں رحمت الہی ہمیشہ متوجہ ہوتی ہے ایک بندے کی طرف، مگر ضرورت ہے اس بات کی، عوام کو چاہے، بندگان خدا کو چاہے کہ وہ اپنے معبود سے، اپنے خالق اور مالک سے اپنا تعلق اور وابستی مضبوط بنائے، اس کے دربار میں سر سجود رہ کر اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی طلب کرے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے وسیلے سے ہمارے وہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ روزہ داروں کے لیے اس پاک مہینے میں کئی بڑے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا ہے، ایسے میں کون سی یہ انعام ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی ناظرین کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح سے لگاتار کہا جاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور ایسے میں دل کھول کر عبادت کر سکتے ہیں۔ یقیناً بے شمار یہ تو پورا مہینہ برکات اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی جو ہم کو بشارت اس میں ملی، انعامات ملے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگرچہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے لیکن میری امت پر جب یہ روزے فرض کیے گئے تو خصوصی طور پر کچھ چند چیزیں دی گئی۔ ایک اہم ترین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کے لیے ہر دن ہر رات ان کے لیے جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی بشارت و انعام دیا گیا کہ دریا اور سمندروں کی جو مچھلیاں ہوتی وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور یہ بھی انعام فرمایا گیا ہے کہ ہر ماہ رمضان کے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے نوازتا ہے۔ بلکہ ایک انعام تو خصوصی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے ہم کو انعام ملا کہ اس مہینے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بند کرتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، تاکہ بقیہ مہینوں میں جو ایک انسان ایک خدا کا بندہ گناہ گاری میں ملوث ہوتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کیوں تو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہی کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، بہکا دیا۔ لیکن اللہ کا انعام اور اکرام ہے اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس ماہ رمضان کے داخل ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احترام کی وجہ سے شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظمتیں جو ہیں، یہ انعامات جو ہیں، ان کو بھرپور حاصل کریں۔ میں خصوصی طور پر محترمہ صدر جی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جہاں ہم کو بے شمار فضائل، بے شمار انعاموں سے، احسانات سے نوازا ہے، تو وہاں پر یہ خصوصی انعام یہ ماہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اس میں ہمارے عام جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں اس میں اس کا اجر، اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाइफ, इंसान का खुदा के बंदे का हर अमल बढ़ा दिया जाता है। वल अशर में 10 गुना से लेकर 700 गुना तक। लेकिन जहां तक रोजे की बात है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला सौम, कि सिवाय रोजा के, उसका मकाम अलग है, उसका मर्तबा अलग है। उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अस्सौमु ली, ये रोजा सिर्फ मेरे लिए है, व अजज़ी बिही, कि उसका जजा और उसका बदला मैं खुद दे दूंगा। या मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये रोजा सिर्फ मेरे है और इसका बदला आपको मालिक जन्नत मिलेगा। रोजा ही के हवाले से ये कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम जन्नतुन, रोजा ये ढाल है, रोजा ये सफर है जो इंसान को गुनाहों से बाज रखता है, जो इंसान को नफसानी शहवात से बाज रखता है। रोजा ये वो सफर है जो इंसान को जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी माह रमजान की बरकतें अगर दीगर अय्याम में हम देखें, हम गिड़गिड़ाते दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार, लेकिन अल्लाह का फजल है इस माह रमजान की बरकत से कि जब हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रमजान की बरकत से वो दुआएं फौरन हमको कबूल फरमाता है। तो लिहाजा हमको चाहें कि ये रमजान, इसमें बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है। बिलखसूस का बात करेंगे हम, अशरे मगफिरत दाखिल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आम बख्शिश और मगफिरत का ऐलान है। तो जब ये एजाज और एहसान अल्लाह ताला ने दिया हमको भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों को की मगफिरत तलब करनी चाहिए। जी बेशक। मुफ्ती साहब, इस दौरान ये भी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से इस पाक महीने में हम अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकते हैं, यानी कि क्या किसकी ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं। कुरान की तिलावत करना बेहद अहम माना जाता है, लेकिन किस तरह कुरान की तिलावत कर सकते हैं। लोग 2-2, 3-3 बार कुरान को दोहराना चाहते हैं। क्या कुरान की तिलावत इतनी ज़्यादा अहम है या फिर नमाजों से ही अपनी इबादत को पूरा किया जा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मोहतरमा सजद। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले अर्ज किया है कि रमजानुल मुबारक का जो महीना है, जहाँ ये रोज़ों का महीना है, नमाज का महीना है, इबादत और बंदगी का महीना है, दुआओं की कसरत का महीना है, वहाँ खुसूसी तौर पर अगर हम देखेंगे ये नुज़ूल कुरान का भी महीना है। तो बंदगान खुदा को चाहें कि वो बकसरत इसमें तिलावत कलामुल्लाह करें। अगर हम बात करेंगे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, आप जो बकसरत इसमें तिलावत कलामुल्लाह का एहतमाम फरमाते थे, बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कि कम से कम एक खत्म कलामुल्लाह शरीफ इसमें फरमाते थे। बल्कि आखिरी जिस साल आपका वफात होता है, इस दुनिया से इंतकाल फरमाते, उस साल आपने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ 2 खत्म कुरान पाक की। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा किराम जो हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए हिदायत के मीनार है, उनके हवाले से, उनकी सीरत तैयबा के हवाले से आता है कि जो ही रमजान का महीना दाखिल होता था फ़अक़ब्बु अलल मसाइफ, तो वो मसाइफ यानी कुरान पाक को अपने सीने से लगाया करते थे, रात दिन कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। क्योंकि तिलावत, ये रमजान का महीना मैंने कहा था कि ये जहाँ रोज़ों का महीना है, वहाँ ये कुरान पाक के नुज़ूल का भी महीना है। तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हवाले से आता है, वो फरमाया करते थे जब मुझे शौक होता था मैं अपने माबूद से, अपने खालिक व मालिक से बात करूं, हम कलाम हो जाऊं, तो मैं अल्लाह के दरबार में सजदा रखता था, नमाज का एहतमाम करता था। जब कभी मुझे ये शौक होता था, ये तमा होती कि मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता था। आम दिनों में तिलावत कलामुल्लाह के बेशुमार फज़ाइल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि साफ तौर पर सही हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी तुम में से एक हर्फ तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसमें आपको 10 नेकी अता फरमाएगा। बल्कि साफ फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलिफ और लाम और मीम, ये एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हर्फ है। इस अलिफ लाम की मीम की तिलावत पर आपको 30 नेकियां मिलेगी। लेकिन माशाअल्लाह ये तो आम दिनों की बात है। जब हम बात करेंगे रमजान के महीने में जब तिलावत कलामुल्लाह करेंगे, तो इसमें 3 क्या बल्कि 3 हर्फ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से, रमजान की बरकत से 300 नेकियां आता फरमाएगा जो 3 हर्फ करेगा। तो क्या शान होगी उस इंसान की जो अब कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत करेगा, खत्म कलामुल्लाह शरीफ करेगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जहां हम चाहें कि तरावी में खत्म कलामुल्लाह का एहतमाम करें, इस वजह से उलमाए किराम ने साफ तौर पर सराहत कहा कि पूरे रमजान के तरावी में एक खत्म कलामुल्लाह करना एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी हर किसी को कोशिश करनी चाहिए।
تو اگر یہ نہیں تو ہم تراویح میں بھی قرآن پاک کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، سننے کے، پڑھنے کے، اور اس کے مزید دیگر جو ہمارے اوقات ہے ان میں بھی تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں۔ تو بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو قرآن پاک کی تلاوت روکے دعا کرنے سے، یعنی وہ رات دن تلاوت کرتا ہے، دعا کرنے کا موقع اس کو بھی نہیں ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس تلاوت کی وجہ سے وہ سب چیزیں عطا فرماتا ہے جو دعا کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کرے، اگر ایک ہو سکتا ہے تو ایک کرے، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ زیادہ روانی انسان پڑھے۔ اس میں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، تعلیم دی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس نہج پر کرے، اطمینان سے کرے، اور جہاں تک ہو سکے اگر ایک ختم کلام اللہ کرتا ہے تو دوسرے وقت میں یہ بھی کوشش کرے اس کے جو معنی ہیں، مفاہیم ہیں، تراجم ہیں، ان کو بھی سمجھے، تفسیر ہے اس کو بھی پڑھے، کیونکہ قرآن پاک جہاں تلاوت کرنے کے بہت سارے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، وہاں جا بجا قرآن پاک نے ہم کو تلقین کی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی، کیونکہ جا بجا رب ذوالجلال نے فرمایا لعلکم تعقلون لعلکم تدبرون۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن پاک یا کچھ آیتیں سمجھنے یا کچھ صورتیں جہاں ہم ترجمہ بھی پڑھے اور ان کی تفسیر بھی پڑھے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے وسیلے سے قرآن کے برکات اور انوار سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب، بہت سارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، جس طرح سے قرآن کی عبادت کی بات آپ نے کی ہے اور بہت اچھے سے آپ نے بیان کیا ہے، لیکن ایسے میں کیا معنی کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کرنا بے حد ضروری ہے؟ جو لوگ معنی نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عبادت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کی عبادت مکمل ہوگی یا پھر انہیں الگ سے بیان بھی پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تلاوت کلام اللہ بھی کرے، جیسے میں نے ایز پر حدیث آپ کو بیان کیا ہے کہ تلاوت کلام اللہ کرنے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، برکات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایک گھنٹہ آپ تلاوت کلام اللہ کریں تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے گھنٹے میں آپ اس کا جو ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کو مفہوم وہ بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک احادیث رسول میں ہم کو جہاں تلاوت کلام اللہ کی تلقین آئی ہے اور وہاں پر یہ تعلیم اور دی گئی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں محترمہ، خاص کر قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت، جو قرآن پاک نے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا رمضان میں، اس میں کہا گیا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو قرآن پاک سے ہم ہدایت اسی بھی وقت لے سکتے ہیں جب اس کو ہم پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے، تلاوت کلام اللہ کا بھی اہتمام کریں، اور جو حضرات ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہیے وہ کوشش کرے تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کوشش یہی کرتا ہے کہ آج رمضان کا مہینہ تلاوت کروں، تو امید ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کی وہ بشارتیں ملیں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلام پوری طرح سے سنتوں پر قائم ہے، تو آپ کا کوئی قصہ آپ ناظرین کے ساتھ بتانا چاہے جو آپ جانتے ہو، اور ایسے میں معلومات بھی ناظرین کو زیادہ سے زیادہ ہو؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بے حدی سادگی بھرا جیون جینا پسند کرتے تھے، اور اگر رمضان کی بات کریں تو صرف پانی یا کھجور کے ساتھ بھی افطار کو اپنا پورا کر لیا کرتے تھے۔ جی دیکھیے، جب افطار کی بات ہے کہ افطار کے حوالے سے جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جیسے حدیث پاک میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا طریقہ اور معمول عادت مبارکہ تھی، آپ یا تو سوکھی کھجوریں سے افطار فرماتے تھے، یا یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ یا دودھ جو ہوتا ہے یا اگر سادہ پانی ہے اس سے بھی آپ افطار فرما کرتے تھے۔ ہمارے حوالے سے زیادہ سنت اور مناسب بھی ہے کہ کھجور یعنی جو سوکھی کھجوریں ہوتی ہیں یا دودھ جو ہوتا ہے اس سے افطار کریں، یا سادہ پانی وہ بھی ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، یا ایسے جو صحت کے لیے مضر ہے، تو اس سے بہر صورت اجتناب اور پرہیز چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے کافی مضر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ جو حلال پاک چیزیں تو ان سے بھی ہم افطار کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کو یہ چاہیں کہ کیونکہ یہ مہینہ جہاں مواسات اور ہمدردی اور غمخواری کا بھی مہینہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی کہ ہم کو غربا مساکین کا اس میں خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو ضمناً یاد آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ من افطر صائمن، کہ جس نے کسی روزے دار کو اس میں افطار کرایا ہے تو اس کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بغیر کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز وقتاً نہیں ہوتی کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کرائیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یوتی ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر، یہ ثواب، یہ بشارت اس انسان کو بھی عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے دودھ کے ایک گھونٹ سے، یا یہ کہ ایک کھجور کھلا کر کسی مسلمان بھائی کو افطار کرائے، یا بلکہ حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ اولا شربت من الماء، اگر کوئی سادہ پانی بھی کسی کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی بے شک۔ مفتی صاحب آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گی، جس طرح سے اگر آج کے نوجوانوں کی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں وہ پرہیز کرتے ہیں دینی تعلیمات سے اور غفلت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، ایسے نوجوانوں کو کیا ہدایت آپ دینا چاہیں گے جس سے وہ بھی اس پاک مہینے کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے والدین کی خدمت کر سکیں؟ دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ چونکہ دنیاوی تعلیم وہ بھی حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ ہمارے دین ہے، دین سے وہ وابستہ رکھیں، بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحیم اور رحمان اور مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے جو ماں ہم سے شفقت اور رحمت کرتے اسے 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رحیم اور مہربان ہے، شفقت فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو گناہ کرتے ہیں وہ میرے پاس آئے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عظمت والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو لہٰذا ان نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دوی ہماری زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، لہٰذا اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان آپ کو نصیب فرمایا، اس کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں اور اپنے معبود سے اپنا تعلق اور وابستگی وہ مضبوط بنائیں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھیے یہ بخشش کا ہی مہینہ ہے، رب ذوالجلال چاہتا ہی ہے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے واقعہ مہینوں میں، واقعہ دنوں میں وہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، وہ آج آئے رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو کیوں جکڑ بھی دیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے دیگر مہینوں میں اگر ان جوان بھائیوں سے میں کہوں کس چیز نے آپ کو مسجد سے روکا، کس چیز نے آپ کو دین سے روکا، کس چیز نے آپ کو نیکیوں سے روکا ہے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، ہم کو موقع فراہم نہیں کرتا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان شیطانوں ہی کوئی جکڑ دیتا ہے، تو لہٰذا کوئی ہیلا بہانا جوان کے پاس نہیں، اس سے چاہیے کہ وہ آئے، اللہ کے دربار میں آئے اور اپنا تعلق اور وابستگی اپنے معبود اور خالق سے جڑے اور اس زندگی کی قدر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی جوانی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوان کو جب محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو اسے ضرور جوانی کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تم کو دی ہوئی جوانی تھی اس میں تم نے کیا کیا؟ آج اکثر جوان اس ماہ رمضان کے ملنے کے باوجود اس کو لاپرواہی میں صرف کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میں ان جوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نماز روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بلا عذر بلا حاجت شرعیہ کے ایک دن روزہ قضا کر لیا، اگر وہ پھر زندگی بھر روزہ رکھے تب بھی اس کو وہ اجر اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو اجر اور ثواب آج ایک دن روزہ رکھنے کا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے تمام تر اوقات کو دین کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں گزارے، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کی قدر کریں، اللہ کی رحمتوں کو لٹانے کا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، تمام ضروری ہدایتیں دینے کے لیے۔ فی الحال آپ کو بتا دیں کہ جمعے کا مبارک دن ہے، اس دوران خاص عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں بڑی تعداد میں مسلمان مساجدوں کا رخ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سر ٹی وی آداب۔